محترم بزرگوں، آج کل مارکیٹ میں دلالی بڑا عروج پر ہے اور لوگ دلالی کر کر پیسہ کماتے ہیں، اور دلالی میں جو عمل نہیں کرنا چاہیے تھا وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دلالی کے مسائل کو ہم جانیں اور سمجھیں کہ دلالی کیسی کی جائے اور دلالی کے اندر کون سی شکل کے اندر جو ہمیں مزدوری، جو ہمیں نفع ملتا ہے وہ کیسا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، اور وہ کون سی شکل ہے جس شکل سے ہم پیسہ کماتے ہیں دلالی کے اندر، حالانکہ وہ ناجائز ہوتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دلالی کے مسئلے کو واضح طور پر واضح کروں گا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کا مکان بیچنا، کھیت بیچنا، زمین بیچنا، پلاٹ بیچنا۔ اب جسے مکان بیچنا تھا یا زمین یا کھیت، یہ بطور مثال ہے کہ اب کسے مکان بیچنا تھا، اس نے کہا دلال سے، جسے بروکر ایجنٹ کہتے ہیں، کہا کہ دیکھو میرے لیے تم کسٹمر لے کر آؤ۔ اب مارکیٹ میں جو بھی پرسنٹیج طے ہوتا ہے، 2% یا زیادہ رقم رہی تو 1% ہوتی ہے۔ خیر، کہا کہ تم میرے لیے کسٹمر لے کر آؤ، میں اپنا مکان فروخت کر رہا ہوں، یا پلاٹ فروخت کر رہا ہوں، یا کھیت فروخت کر رہا ہوں۔ اب یہ دلال کے پاس ایک وہ شخص ہے جو مکان کی تلاش میں گھوم رہا ہے کہ مجھے مکان چاہیے، مجھے زمین چاہیے، مجھے کھیت چاہیے، مجھے پلاٹ چاہیے وغیرہ۔ فرمایا کہ اب وہ شخص اس کے پاس آیا اور کہا دیکھ میرے پاس ایک مکان بکری پر آیا ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ضرور بھی ضرور، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس شخص نے جس کو ضرورت تھی اس نے بھی اس دلال سے کہا تھا مجھے مکان دلا دو، اور آپ کو 2% کے تحت جو آپ کی دلالی ہوتی ہے، آپ کو وہ آپ کی کمائی مل جائے گی۔ لینے والا بھی راضی، دینے والا بھی راضی۔ فروخت کرنے والا اپنا مکان فروخت کرتا ہے، لینے والا اس مکان کو خریدتا ہے۔ یہ شخص جو تھا دلال، اس نے باقاعدہ لین دین والے آدمی کو دونوں کی بیٹھک کرا دیا اور دونوں میں سودا ہو گیا۔ سودا ہونے کے بعد دینے والے نے بھی، جس کا مکان بکا ہے، اس نے بھی 2%، اور لینے والے نے بھی 2% جو آپ کی کمائی ہوتی دی ہے۔ یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز شکل ہے۔ اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس بات کی محنت کی ہے کہ بیچنے والے کا مکان بک جائے اور خریدنے والا جو ہے اس کے لیے مکان مل جائے۔ تو ان دونوں پر آپ نے محنت کی ہے، ان دونوں کی بیٹھک کرائی ہے، آپس میں سمجھوتا ہو گیا اور معاملہ طے ہو گیا، باقاعدہ لین دین کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اور آپ کو دونوں طرف سے جو نفع ملا، دونوں طرف سے جو آپ کو دلالی کی کمائی ملی، جو پرسنٹیج آپ نے طے کرے تھے، وہ آپ کے لیے بالکل جائز۔ ایک یہ شکل جو بالکل جائز ہے، لیکن اب ہمارا اتنا پرسنٹیج میں جیب گرم نہیں ہوتا، ہماری ضرورت اس میں پوری نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے بیچ میں گالا رکھنے کا۔ کیا رکھنے کا؟ بیچ میں گالا۔ بیچنے والا بیچنے کے لیے تیار ہے، لینے والا لینے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم اس میں چال بازیاں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بیچنے والے نے کہا کہ بھائی میں 20 لاکھ کے اندر اپنا مکان فروخت کر دوں گا، لینے والا بھی اگرچہ 20 لاکھ تک لے لے، لیکن اب یہ دلال کیا حرکت کرتا ہے؟ دلال لینے والے کو دینے والے سے نہیں ملاتا، یعنی خرید و فروخت جو آپس میں ہے، جو مین مالک ہے لین دین والے، ان کو آپس میں نہیں ملاتا، ان کو آپس میں نہیں بیٹھاتا۔
اب ہوتا ہے کہ دلال جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کے پاس جاتا اور کہتا ہے دیکھو بھائی وہ مکان تو فلاں فلاں کا بول رہے ہیں لیکن 22 لاکھ سے کم نہیں دیں گے، 22 لاکھ سے کم نہیں دیں گے، ایک طرف یہ حرکت کر دیتا۔ اور اس کے بعد باقاعدہ کبھی کبھار ہوتا ہی ہے کہ اگر بیچنے والا مالک کہے کہ میری بیٹھک کراؤ تو دوسری شرارت ہم یہ کرتے ہیں، کسی دوسرے آدمی کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی دوسرا نہیں ہے، آپ ہی کا پارٹی کا آدمی ہے، آپ ہی کی دلالی کا ایک حصہ ہے، آپ بیچ میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے صرف سودا کرنا، آپ نے صرف سودا کرنا۔ یہ جھوٹ بیانی کے ساتھ تجارت کرنا، دلالی کرنا ناجائز ہے۔ حضرات گرامی میری بات کو آپ سمجھیے، اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ میرا مکان 22 لاکھ کا دلال نے بیچا اور میرے ہاتھ میں 20 لاکھ دیا، اور اس کے بعد بھی جو کھلا تھی یعنی جو گالا تھا، گالا تو کر اس نے کمائی کر لیا 2 لاکھ روپیہ، اس کے بعد دونوں طرف سے باقاعدہ دلالی بھی حاصل کرتا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ قطعاً ناجائز ہے، لہذا ایسا عمل کرنا بالکل جائز نہیں۔ بیچ میں جو گالا کرتے ہیں، بیچ میں جو گالا رکھتے ہیں اور بیچ میں جو گالے کے طریقے ہم کرتے بیٹھتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، ایسا کام نہ کرے، ایسا کام بالکل نہ کرے۔ محترم حضرات آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، آج کل مارکیٹ میں اکثر دلالی کے چکر میں یہی عمل ہو رہا ہے۔ اگر آدمی زیادہ میں بیچنا چاہتا ہے، اب سنیے، اگر مکان مالک 20 لاکھ میں دے رہا ہے اور دلال کے پاس 22 لاکھ کا لینے کے لیے کسٹمر ہے، تو اس کی دوسری شکل ایک یہ ہے کہ آپ ایک کام کرو، دلال اس سے وہ مکان خرید لے، بسار وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اب باقاعدہ مکان مالک نے آپ کو دے دیا، اور لیکن مکان مالک سے جو آپ کو دلالی ملتی اب وہ ملنے والی نہیں ہے، یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں بھی لین دین والے ہو گئے، خرید و فروخت کرنے والے ہو گئے۔ اب آپ اس کے مالک ہو گئے، اب آپ اس کو فروخت کر دو، چاہے وہ 22 لاکھ کا بکے یا 25 لاکھ کا بکے، ایسا ہم کرتے نہیں، اس لیے فرمایا بیچ میں گالا رکھنے والی صورت ناجائز ہے۔ ہاں ایک شکل اور یہ بھی ہے، مکان مالک یہ کہے کہ دیکھو بھائی 20 لاکھ کا میرا مکان مجھے آخری میں دینا ہی دینا ہے، 20 لاکھ سے کم میں نہیں۔ البتہ آپ نے اگر 20 لاکھ کے اوپر فروخت کر دیا، 22 کا 25 کا کتنے کا بھی فروخت کیا، تو آپ اس پیسوں کے مالک ہے، مجھے وہ پیسے کی ضرورت نہیں، آپ ہی رکھ لیجئے، مجھ کو پورے 20 لاکھ روپے ہونا۔ اور دوسری بات، اگر 20 لاکھ روپے کے بعد بھی میں تم کو تمہارا دلالی کا جو حصہ ہے، جو پرسنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو دوں گا، اور 20 کے اوپر آپ جتنے کا بھی بیچے، 22 کا 23 کا، وہ پیسے بھی آپ کے، اور آپ کو جو دلالی کا میں آپ کی کمائی دوں گا، دلالی کی جو مزدوری دوں گا، آپ کی جو دلالی کی مزدوری ہوتی ہے وہ دوں گا، وہ بھی آپ کو دوں گا۔ تو اس کے اندر یہ شکل اپنانے سے انشاءاللہ تعالی یہ رقم جائز ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات؟ جو بات نہیں سمجھ میں آتی کمنٹ کے اندر بتائیے، اور نیچے باقاعدہ ہمارا گروپ کی لنک بھی ہے، واٹس ایپ گروپ کی لنک، اس کے اندر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر جوائن ہو سکتے ہیں۔ اگر مکان مالک نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ 20 لاکھ کا فروخت تو کر دو، 20 لاکھ کے اوپر اگر جاتا ہے تو وہ رقم بھی آپ کی، اور 20 لاکھ کا آپ نے بیچا ہے یا 20 لاکھ کے اوپر، پھر بھی میں آپ کو آپ کی دلالی کی مزدوری دوں گا،
اگر بالفرض وہ 22 لاکھ 21 لاکھ یعنی 20 لاکھ کے اوپر نہیں بکا، 20 لاکھ کا ہی بکا، تو آپ کو تو آپ کی دلالی مل ہی رہی ہے، مزدوری آپ کو تو آپ کی مزدوری مل ہی رہی ہے۔ تو محترم بزرگوں، آج کل مارکیٹ کے اندر یہ حرکات ہو رہے ہیں اور دھوکہ بازی، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو یعنی دھوکہ دے کر پھنسا دینا، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، دل ٹوٹتا ہے، بددعائیں ملتی ہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ اس لیے دوستو، حلال کمائی کھائے، حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقہ اپنائیں اور حلال طریقے پر چلے، جائز طریقوں پر عمل کرے، ناجائز طریقے کو نہ اپنائیں، دھوکہ بازی دغا بازی نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔